حضور پاک اسلام تھے حدیثاں کر معاویہ کی کیا شان ہے آجا اللہ گواہ ایک رائی بھی ہوتی شان اللہ کے رسول نے زندگی باروں دی کوئی تعریف نہیں کی جھوٹ کر رہے جنس تو لے کے سپین تک پھیلا نال خلاصہ سنا دیں کہ معاویہ دے پلے تسی کمال کرتی ہے نا لوگوں نے ممبران دے چڑھ کر کے بکواس کر دی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے فضائل حاصل ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی بہت قریبی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں ارشاد فرمائیں، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے چند ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اوقات میں مختلف دعائیں بھی دی ہیں، آپ کے لیے مختلف دعائیں کی ہیں. آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کریں گے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی تھی. ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند الشامیین، حدیث نمبر 333 ہے. حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو زرع اور احمد بن محمد بن یحییٰ دمشقی نے. حضرت امام طبرانی کے دو استاد ہیں ابو زرع، احمد بن محمد، دونوں دمشقی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو مسہر نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عبد العزیز نے. سعید بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں ربیہ بن یزید سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ المزنی تھے. اور آگے لکھا ہے کہ اور وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت مند صحابی ہیں. ان سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہم اے اللہ علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو اپنے عذاب سے بچا. مسند الشامیین طبرانی حدیث نمبر 333. اب ہم آپ کے سامنے اس روایت کے راویوں کی توثیق پیش کرتے ہیں. اس کے پہلے راوی ہیں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تو بالاتفاق ثقہ ہیں. آپ کے یہاں پر دو استاد ہیں، ایک ابو زرع اور دوسرے احمد بن محمد بن یحییٰ. ابو زرع کے بارے میں سنیے، حضرت امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں. وکاتب عنہ، اور میرے والد نے ان سے روایتیں لکھی ہیں اور ہم نے بھی لکھی ہیں. وکان صدوقا ثقتا، ابو زرع دمشقی سچے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267. اس کے دوسرے راوی ہیں حضرت امام ابو مسہر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام ابو مسہر کے بارے میں حضرت امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں ابو مسہر دمشقی ثقہ ہے. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ابو مسہر کے بارے میں تو انہوں نے بھی فرمایا کہ وہ ثقہ ہے. الجرح والتعدیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات نے حضرت امام ابو مسہر رحمۃ اللہ علیہ کو ثقہ قرار دیا ہے. ان کے اوپر راوی ہیں سعید بن عبد العزیز. ان کے بارے میں حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ سعید بن عبد العزیز ثقہ ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ اس کے اوپر راوی ہے ربیعہ بن یزید۔ ربیعہ بن یزید کے بارے میں حضرت امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تابعی ثقۃ، تاریخ الثقات عجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159۔ یزید سے اوپر راوی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ المزنی۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی کی صداقت و ثقاہت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کہ پوری امت کے نزدیک تمام صحابہ کرام عادل ضابط ہیں۔ ان کا صحابی ہونا ہم پوری تفصیل کے ساتھ پچھلے بیان میں آپ کے سامنے بتلا چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ صرف 2 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ پہلا والا سنیے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صحابی، تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ دوسرا والا حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ المزنی صحابی، الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت امام طبرانی سے لے کر حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، صدوق ہیں، قابل اعتماد ہیں، لہذا یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس روایت کو کئی حضرات نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہی روایت ایک اور صحابی سے ایک اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اور اس کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دی، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ سنیے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن نے، اس سے مراد حضرت عبد الرحمن بن مہدی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، وہ روایت کرتے ہیں یونس بن سیف سے، وہ روایت کرتے ہیں حارث بن زیاد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الرحم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ارباد بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس حال میں کہ آپ رمضان کے مہینے میں مجھے سحری کے لیے بلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ برکت والا کھانا کھاؤ۔ پھر میں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم علم، اے اللہ سکھلا، معاویہ معاویہ کو الکتابہ کتاب، والحساب اور حساب، وقیہ العذاب اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1748۔ اس روایت کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، جس طرح پہلی روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کے روات کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے روات کی توثیق بتلا دیتے ہیں تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مزید قوت آپ کے سامنے نکھر کر آ سکے۔ اس سے پہلے راوی حضرت عبداللہ ثقہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل شیبانی بالاتفاق ثقہ ہیں۔ ان سے اوپر ہیں حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان ثقۃ خیارا من معادن الصدق صالحا مسلما، کہ آپ ثقہ ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، سچے لوگوں میں سے ہیں، صالح مسلمان ہیں۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290۔ یاد رکھو کہ یہ ایک حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق پر بہت سارے حوالہ جات جرح و تعدیل کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر کون سے راوی ہیں؟ ان کے اوپر ہیں حضرت معاویہ۔ یہ جو حضرت معاویہ ہے، اس سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان نہ سمجھ لینا، اس سے مراد معاویہ بن صالح ہے حمصی۔ ان کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں حمصی ثقۃ، تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ اس کے اوپر راوی ہے حارث بن زیاد۔ حارث بن زیاد یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ان کی بیان کردہ روایت کو امام ابن حبان نے ثقہ قرار دیا، امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، ان کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات نے ثقہ قرار دیا ہے۔ آپ اس کی تفصیل کے لیے حضرت امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی اکمال تہذیب الکمال دیکھ لیجئے،
وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو الحسن قطان نے بھی ان کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے، بعض حضرات نے ان کو مجہول قرار دیا، تو علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے ان کی تردید کی ہے۔ اکمال تہذیب الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290۔ اور اس کے اوپر ہے ابو رحم۔ یہ جو ابو رحم راوی ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں اور بعض کہتے ہیں تابعی ہیں۔ اگر ان کو صحابی تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ان کی ثقات میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو تابعی تسلیم کیا جائے تب بھی یہ ثقہ ہیں۔ حضرت امام عدلی فرماتے ہیں ابو رحم السماعی شامعی تابعی ثقہ، الثقات للعدلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ اور اس سے اوپر راوی ہے مشہور ترین صحابی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو خلاصہ یہ نکلا کہ اس روایت کے بھی تمام راوی ثقہ ہیں۔ پیچھے جو حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، اس کے راوی بھی ثقہ، اس کے راوی بھی ثقہ، اور اس روایت کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مثلاً حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 932 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں فضائل صحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام طبرانی نے، امام آجری نے، بہت سارے حضرات نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بنیاد بنایا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اس کا شاہد بنایا ہے، اور اس کو انہوں نے قوی قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح لذاتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے اس کے دونوں صحابیوں کی جو دونوں روایتیں ہیں ان کے راویوں کی مکمل توثیق آپ کے سامنے ہم نے بتلا دی ہے۔ اچھا، اب اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی۔ اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ معاویہ کو کتابت کا علم عطا فرما، اور اگر اس سے کتاب سے قرآن پاک لے لیا جائے تب بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس سے مراد کتابت لکھنا مراد لے لیا جائے پھر بھی بہت عمدہ ہے۔ والحسابہ، اور حساب کا علم عطا فرما۔ وقہ العذاب، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ دیکھیے ہمارے لیے کوئی بزرگ دعا کر دے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ کے ساتھ دعا ارشاد فرمائی ہے، اور اس دعا کے ایک حاشیہ لکھا ہے حضرت امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بڑا زبردست حاشیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں قولہ الکتاب والحساب لحاجت الامراء الی ذالک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حساب اور کتابت کی دعا کی، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، جو لوگ امیر ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، ان کو ان دونوں چیزوں کی بہت حاجت ہوتی ہے، ایک حساب کی اور دوسرا کتابت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ان کے لیے فرمائی ہے اس سے اشارہ مل رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آپ پہلے گورنر تھے اور پھر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے لیے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ صحابی اپنی زندگی میں کس شعبے میں دین کی زیادہ خدمت کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اس کو ابن عباس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابن عباس کا شعبہ تفسیر کا ہوگا، تفسیر میں انہوں نے بڑا مقام پایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ نے وہی دعا نکلوائی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آگے کام آنے والی تھی۔
اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اسی شعبے میں ماہر کر دیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ انہوں نے گورنر بننا ہے، پھر مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا حاصل کر لی، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم دوسری طرف جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اس دعا میں اشارہ تھا اس حاکم بننے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حاکم بنا دیا۔ اور علامہ سندھی فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کی عمراء کو، حاکموں کو بہت ضرورت ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی دعا ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک اور بریک نکتہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اگر بندہ کسی سفر پہ جائے، مثال کے طور پر اس علاقے میں بہت سردی ہو، تو بندے کی ماں باپ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بوٹ لے کر جاؤ، جرابیں لے کر جاؤ، گرم کپڑے لے کر جاؤ، یعنی ایسی چیزیں ساتھ لے جانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جن کی وہاں پر بہت ضرورت پڑنی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک شفیق باپ کی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہی چیزوں کی دعا فرما رہے ہیں جنہوں نے آگے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آنا تھا، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں عمراء کو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتاب اور حساب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم نہیں فرمائی، وَقِهِ الْعَذَابَ، اور اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ وہ فرماتے ہیں بِمَغْفِرَةِ مَا يُفْرِطُ فِي الْإِمَارَةِ، وہ حضرت علامہ سندھی فرماتے ہیں یہ دعا کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ حاکم بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ مسلمانوں کا امیر بن جاتا ہے، تو بہت کوشش کے باوجود بھی اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے دل میں ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے لیے پہلے ہی دعا ارشاد فرما دیں کہ اے اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ کیا مطلب؟ اگر امیر بننے کے بعد، اگر گورنر بننے کے بعد، مسلمانوں کا حاکم بننے کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو معاف فرما، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، اور اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت معاویہ کتابت میں بھی ماہر تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ حساب میں بھی ماہر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ٹکڑا الگ کرنے کے لیے، نشان لگانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو عرب کے ذہین ترین لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اور وَقِهِ الْعَذَابَ والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ پچھلی حدیث مبارکہ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس روایت کی دو سندیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بہت ساری سندوں سے یہ روایت مروی ہے۔ ہم نے ایک روایت پیش کی حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی مسند الشامین طبرانی سے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور دوسرا ہم نے پیش کیا حضرت امام احمد بن حنبل کی سند فضائل الصحابہ سے، اس کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے۔